بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشرا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم پاکستانی قوم کتنے بد نصیب ہیں یار۔ مطلب ہمیں جو دھاندلی کرنے والے ملتے ہیں نا، وہ بھی اتنے نکمے ملتے ہیں۔ مطلب یہ ہے ہماری قسمت کہ جو دھاندلی کرنے والے ان کو بھی دھاندلی کرنی نہیں آ رہی، وہ بھی اتنے نکمے۔ اب آپ دیکھیں، انہوں نے فارم 45 اپلوڈ کر دیا الیکشن کمیشن نے، لیکن واہ کیا نکمے پنی کی انتہا دکھائی ہے کہ آپ جو ہے 1 کو صحیح سے 9 نہیں بنا سکتے۔ پھر نواز شریف کے ایک حلقے میں جی ایک فارم 45 میں ان کے وہ 263 تھے، اس کے آگے آپ نے 1 لکھ دیا۔ پھر کوئی فارم PP 34 کے فارمز میں مسئلے آ رہے ہیں۔ مطلب یار کوئی دھاندلی کرتے وقت، کوئی فورجری کرتے وقت، کوئی مطلب جھوٹ کھپا وہ جو کرتے وقت، اب الفاظ مجھے نہیں سمجھ آ رہے کہ آپ کے نے جو کیا اس کو میں کیا کہوں، کرتے وقت تھوڑی سی تو بندہ عقل استعمال کر لیتا ہے یار۔ مطلب اتنا اپیرنٹ کہ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں، انٹرسیپٹ کے جو ریان ہیں انہوں نے بھی پوسٹ کر دی کہ یار انہوں نے کیا فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں، یہ تو مطلب کمپلیٹ جعلی ہے، بوگس ہے۔ تو مطلب اتنا اپیرنٹ، مطلب ہماری بدنصیبی دیکھیں کہ اتنے نکمے ہمیں دھاندلی کرنے والے ملے ہیں۔ لیکن خیر سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دھاندلی کرنے والے نکمے نہ ہوں، یہ عمران خان کے گمنام سپاہی ہوں جو عمران خان کو بینیفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو فارم 45 انہوں نے جعل سازی کے تھرو اپلوڈ کیا ہے، وہ جعل سازی اتنی پرومیننٹ ہے کہ کوئی اندھا بھی پکڑ سکتا ہے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ عمران خان کا کوئی گمنام سپاہی ہو جس نے یہ کام کیا ہو۔ لیکن چلتے ہیں آج کے ویلاگ کے کچھ 3 امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں۔ ان میں تو دیکھیں جی، کہتے ہیں نا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے علی امین گنڈا پور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچے تھے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو دوسری طرف سائفر کا اپیلوں پر جو اپیلیں دائر کی تھی اس کا کیس بھی لگا ہوا تھا اور احتجاجی کال بھی دی ہے عمران خان نے۔ تو ان سب پہ بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور کتنا ظلم، کتنا تشدد کیا وہ شخص جس کا مطلب ایک گیٹ اپ تھا نا، لمبے لمبے بال، آپ نے وہ اس کی پہچان تھی، آپ نے اس کی پہچان ختم کروا دی۔ آپ نے اس کو دہشت گرد، اس کو غدار، پتہ نہیں کیا کیا قرار دے دیا اور مفرور قرار دے دیا۔ اس کو پکڑ رہے ہیں، کس طرح گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، کس طرح اس کو عدالتوں میں گھسیٹ کر لاتے تھے، ہتھکڑیاں بنی ہوئی ہوتی تھیں۔ تو اب میں وہی کہتی ہوں نا کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، اور آج وہی علی امین گنڈا پور CM چیف منسٹر آف KP کے اپنے پورے لاؤ لشکر، اپنی شان، اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ، آپ کی ہمت تھی کسی کی کہ اس کی گاڑی کو روک سکتے، آپ کی ہمت تھی کسی کی کہ اس کی تلاشی لے سکتے، وہ اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت اپنی جسے کہتے ہیں نا شان و شوکت کے ساتھ وہ اڈیالہ جیل کے دروازے بہت عزت کے ساتھ اس کے لیے کھلے اور بڑی عزت کے ساتھ وہ گیا، اور اس کے بعد اس نے عمران خان سے ملاقات کی، قیدی نمبر 804 سے ملنے گیا اور پوچھنے گیا کہ بتائیں اب اگلا اسٹیپ کیا ہوگا، ہماری کابینہ میں کون کون ہوگا، کس طرح کابینہ چلے گی، ہمارے پروگرامز کیا ہوں گے۔ یعنی کہ وہ قیدی نمبر 804 جس کو آپ نے ختم شد قرار دے دیا تھا، جس کے نام کے آگے آپ نے ریڈ کراس لگا دیا تھا، وہ قید میں، وہ جیل میں بیٹھ کر پاکستان کا پورا ایک صوبہ چلائے گا، اور باقی بھی ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح بھی پارلیمنٹ چلے گی، وہ اسی کی منشا اور مرضی کے مطابق ہی چلے گی۔ ابھی سنتے ہیں کہ ابھی کل جو سائفر کا کیس لگا تھا اور بڑے اچھے جو جج صاحب تھے، جو بنیادی سوال تھے انہوں نے اٹھائے، اور سب سے پہلی جو بنیادی سوال تھا کہ وہ گواہان کی جرح کے جب عمران جو گواہ پیش ہوئے تھے اس میں کراس ایگزامینیشن کی گئی تھی، تو اس پر جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ تو ڈیفنس نے کرنی تھی، ڈیفنس کونسل جو مقرر کیے گئے تھے، اور انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے 48 آورز میں کوئی 20-21 جو گواہان ہیں ان کو کراس ایگزامن کر لیا، اور جو بیسک کوئسچن سے جو سوالات پوچھنے والے تھے وہ ان سے نہیں پوچھے گئے، جبکہ بار بار جج صاحب نے بھی یہی سوال اٹھایا، اور وکیل جو عمران خان کے تھے وہ بھی یہی بولتے رہے کہ دیکھیں جو جب اعظم خان اغوا ہو گئے تھے یا غائب ہو گئے تھے، اس وقت جو ان کا بیان آیا، اور پھر جو اڈیالہ جیل میں جو انہوں نے جج کے سامنے اور عمران خان کے سامنے بیان دیا، ان دونوں بیان میں تضاد تھا، کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کدھر غائب تھے۔ مطلب جو ڈیفنس کونسل بھی جب لڑ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے اس کے لیے لڑتا ہے نا، وہ عمران خان کی طرف سے تھا تو اس نے عمران خان کی طرف سے تو وہ لڑا ہی نہیں، وہ تو جی باقیوں کے طرف سے لڑا نا، اپوزٹ سائڈ سے لڑا۔ تو
لیکن ڈیفنس کونسل کو اصولی طور پہ تو عمران خان کا وکیل بن کر لڑنا چاہیے تھا، لیکن یہ سارے سوال جو بنیادی سوال تھے وہ جج صاحب نے خود اٹھائے، جو کہ اس اپیل میں اٹھنے چاہیے تھے، اور اب پھر اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیکسٹ جو اس کی سماعت ہوتی ہے اس میں ٹیمپو وہی برقرار رکھتے ہیں یا ٹیمپو چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ ملک کے حالات جو ہیں، جس طرح ابھی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمارا کوئی الیکشن سے کوئی عمل دخل نہیں تھا، ہمارا کام صرف سیکیورٹی دینا تھا، ہم نے سیکیورٹی دی۔ اور وہ جو سوشل میڈیا میں بیٹھ کر کچھ عناصر اور جو ٹاک شوز میں بیٹھ کر کچھ عناصر کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا ہاتھ تھا، تو یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، ہم اس کی تردید کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو حکومت بن گئی ہے وہ استحکام کے ساتھ استحکام لائے گی، ان کے ساتھ کام کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو حکومت ابھی بنی ہے وہ تو جال سازی پر بنی ہے، وہ تو جمہور کی آواز کچل کر بنی ہے۔ یہ وہ والی حکومت ہے جیسے سمجھ لیں کہ ضیاء کی حکومت ہے جو جمہور کی آواز کچل کر بنی تھی، ایوب کی حکومت ہے جو جمہور کی آواز کچل کر بنی تھی، یحییٰ کی حکومت ہے جس نے جمہور کی آواز کچلی تھی، یہ وہ حکومت ہے جو مشرف نے جمہور کی آواز ایک الیکٹڈ کو ہٹا کر خود آیا تھا۔ تو یہ آمرانہ حکومت ہے، یہ کوئی عوام یا جو یہ ووٹنگ ہوئی جس میں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے، عوام نے نکل کر ووٹ ڈالا، اس کو تو یہ اس پر نہیں بنی ہے حکومت۔ یہ جو فیصلے ہو گئے تھے خفیہ کمروں میں، بند کمروں میں، اور اس کے بعد الیکشن کے بعد بھی بند کمروں میں فیصلے ہوتے رہے، یہ تو اس کے مطابق حکومت بنی ہے، یہ ووٹوں کے مطابق حکومت نہیں بنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ووٹ گنے نہیں گئے، گن کر حکومت نہیں بنائی، اس میں تولا گیا ہے میرے خیال سے لوگوں کو کہ کون سا بندہ کتنے میں تل گیا ہے، تو یہ تول کے حساب سے حکومت بنی ہے، یہ آمرانہ حکومت ہے۔ تو کیا آپ جو کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، عوام جو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، جس نے ہر دفعہ آپ کی لبیک پر نعرہ حق بلند کیا ہے، تو کیا آج آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ عوام اس حکومت کو مسترد کرتی ہے، عوام اس حکومت کو نہیں مانتی ہے، تو ایک مسترد کردہ حکومت کے ساتھ پاکستان کا اتنا بڑا ادارہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے ادارے کو کیا عوام کے ساتھ، کیا جمہور کے ساتھ، اس جمہوریت جو کہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ جمہوری ملک ہے، تو کیا جمہوریت کا حق یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں جس میں جو ہے مسلط ہوئی ہے، جس میں چوری جعل سازی کر کے بنائی گئی؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دھاندلی میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو ہم مان رہے ہیں کہ ادارے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن ادارے کو ابھی کیا پاکستانی عوام کے سینٹیمنٹس کے ساتھ، اس کے ایموشن کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ آگے آپ دیکھ لیجئے کہ احتجاج کی کال بھی دی گئی ہے۔ اب سنڈے کو، پہلے سیٹرڈے کو ہوا تھا، آپ نے دیکھا تھا لوگوں کا رسپانس کتنا بہترین تھا۔ لاہور میں ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح پکڑ دھکڑ ہوئی، کس طرح سلسلہ چلا، اور ایک احمد شاہ تھے پی ٹی آئی کے ورکر، ان پر کس طرح تشدد کر کے ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہوئے۔ لیکن عوام نکلی، بہت نکلی، جس طرح اسلام آباد اور پنڈی میں بارش ہو رہی تھی اور جو موسم تھا ایسا لگ رہا تھا کوئی نہیں نکلے گا، لیکن جس طرح کا قافلہ شیر افضل صاحب راولپنڈی سے لے کر آگے بڑھے ہیں، اور جس طرح لوگوں کی پارٹیسپیشن تھی، میں خود کیونکہ کور کر رہی ہوتی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ کتنا جوش اور جذبہ تھا، اور کوئی بھی یہ نہیں تھا کہ بارش کی وجہ سے چھپ کر بیٹھ رہا تھا، وہ ساتھ ساتھ جا رہے تھے ان کے۔ تو یہ عوام چپ نہیں بیٹھنے والی ہے، کیونکہ اگر عمران خان بھی تسلیم کر لے نا یہ حکومت کے چلو ہم مان جاتے ہیں، تب بھی عوام نہیں مانے گی، کیونکہ اس دفعہ یہ دیکھیں عوام نکلی تھی، عوام نے سارا رسک لے کر باہر نکلی تھی۔ تو یہ بات اب یہ نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کی بات ہے، یہ بات عوام کی ہے کہ عوام فیل کا ہو رہی ہے نا، کیا ہم نکلے تھے، ہمارا حق پہ ڈاکہ مارا ہے، ہم نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے، آپ نے ہمارے ساتھ جعل سازی کر دی ہے۔ تو اس دفعہ عوام خاموش نہیں بیٹھنے والی ہے۔ تو پھر یہ سوچنا یہ ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا، ایک آمرانہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر پھر وہی تاریخ دہرانی ہے، یا عوام کا ساتھ دینا ہے۔ سینیٹر جو بیرسٹر ظفر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سینٹ کا الیکشن بھی نہیں ہونے دیں گے، بالکل صحیح ہے۔ آئینی طور پر کیسے ہو سکتا ہے؟ آئینی طور پر تو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں بلایا جا سکتا تھا، لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا۔ پھر جب ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر سینٹ کا الیکشن کیسے ہوگا؟ اور یہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ آپ نے نہ دے کر اس کا کریڈٹ تو 100% قاضی فائز عیسیٰ کو جاتا ہے، جو جتنا بھی ابھی یہ آئینی کیوس پیدا ہو رہا ہے نا، اور جو بھی قومی اسمبلی ہاؤس کمپلیٹ نہ ہونے کے باوجود اجلاس ہوا، پھر یہ سینٹ
भी इलेक्शन करवा देंगे हाउस कंप्लीट ना होने के बावजूद। तो ये जितनी भी आइन शिकनी हो रही है ना, इसका सेहरा सिर्फ एक शख्स के सर पे जाता है, वो काजी फाइज ईसा साहब हैं, जिन्होंने वो सिंबल लिया, जिन्होंने वो निशान लिया, और एक इनकम्प्लीट हाउस के साथ आप आगे, और एक कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन, हर स्टेप पे अब एक जो आइन है वो वायलेट हो रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो जी अब इस पर आप मुझ पर तौहीन अदालत लगाएं, तौहीन काजी लगाएं, तौहीन हाफिज जो लगा लें, लेकिन सेहरा तो काजी साहब पर ही जाता है। जो कुछ भी आईनी बहरान अभी आ गया है, और जिस तरह हम आइन शिकनी की जा रही है, आगे जितने भी अभी इजलास हो रहे हैं, अब सेनेट का होगा, तो ये इस पर कोई दो राय हो नहीं सकती है। अब बात करने पर पाबंदी है, ये अलग बात है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगी आखिर में। नदीम मलिक साहब के शो में शेख वक़ास साहब ने बात की थी, और नदीम मलिक साहब ने एक सवाल उठाया था, और मुझे लगता है वो सवाल हम सबको उठाना चाहिए। नदीम मलिक साहब ने कहा था कि शहरियार आफरीदी ने कहा कि जब जेल में बंद होता है, एक बंदे को आप पकड़ लेते हो, तो उससे आकर आप कहो कि तुम्हारी जवान बेटी है, उस बाप पर क्या गुजरेगी। मतलब हम अपने माशरे को किधर लेकर जा रहे हैं। ये सवाल ये नहीं है कि आपने अपनी ज़ातियात पे, अपने मफादात पे आपने हमारे माशरे को ख़त्म कर दिया है ना, उसकी रवायात को, उसकी अखलाकियात को आपने ख़त्म कर दिया है। कहने को आप लोग बहुत ज़ोर शोर से कह रहे हो कि पीटीआई के लोग जो हैं वो बदतमीज़ हैं, लेकिन क्या बदतमीज़ी सिर्फ ये है कि किसी ने किसी को कोई गलत मतलब कोई कह दिया कि तुम क्या हो, तुम लोटे हो, तुम, सिर्फ बदतमीज़ी ये इखलाकियात की गिरावट ये नहीं है कि आप एक बाप के सामने कह रहे हो कि तुम्हारी जवान बेटी है, ये कोई इखलाकियात की गिरावट नहीं है, इस पर किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। और ये सिर्फ शहरियार आफरीदी के साथ नहीं हुआ, जेलों में बंद कई लोगों के साथ, वो कई लोग जिनको शायद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ी है, वो कई लोग जिनको सियासत छोड़नी पड़ी है, उन सब के साथ ये हुआ है। इस पर सवाल नहीं उठता, इस पर आवाज नहीं उठानी चाहिए क्या? इस पर आवाज उठाना दहशतगर्दी है, गद्दारी है। आपने हमारे माशरे को तबाह बर्बाद कर दिया है। आप अपनी जंग में माँ बाप बेटी को लेकर आ रहे हो। आप कभी माँ का गिरबान फाड़ लेते हो, तो कभी बेटी की धमकी देते हो बाप को। कब तक हम खामोश बैठे रहेंगे? अब ये अवाम, ये एक पॉलिटिकल, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये जो जद्दोजहद होगी ना, अब ये जो अवाम बाहर आएगी, तो ये अवाम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लगकर बाहर नहीं आएगी, क्योंकि अवाम के साथ आप जो कुछ कर चुके हो ना, और अवाम को जिस तरह आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, और जिस तरह इलेक्शन में आपने उसकी आवाज़, जो उसने उसका हक दिया था, जो उसने अपनी आवाज़ दी थी, जिसने बताया था वो क्या चाहती है, और जिस तरह आपने उसकी ख्वाहिश, उसकी आवाज़, उसकी विल को कुचल कर आगे बढ़े हो और मुसल्लत किया है, तो मुझे नहीं लगता कि अवाम अब ये खामोश बैठेगी, और इस अवाम को किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी सपोर्ट नहीं चाहिए होगी। अब ये अवाम खुद उठेगी, और जब ये खुद उठती है ना, तो फिर इसको चुप करवाना बड़ा मुश्किल होता है, और इसके नताइज भी बड़े, जिसे कहते हैं, खमियाजा भी ज़्यादा भुगतना पड़ता है। इसलिए अभी भी टाइम है, ये सोच लीजिए कि आप लोगों ने किस हाथ खड़े होना है, एक आमराना हुकूमत के साथ खड़े होना है, या आवाम की आवाज़ पर लबैक कहना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।